الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک ایسا عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ جو کہ نئے سال کا عمل ہے، اور اس عمل کی برکت سے آنے والا نیا سال انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں بہاریں لے آئے گا۔ جیسے ہر آنے والا نیا دن انسان کی زندگی کو رونقیں بخش دیتا ہے، ویسے ہی آنے والا نیا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کی زندگی میں بہاریں، دولتیں اور برکتیں بھی لے کر آ سکتا ہے۔ تو آج کا یہ خاص وظیفہ نئے سال کا عمل ہے، تو آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ ہمارا نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، تو روحانی وظائف کے پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں اس دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے، اور اگر ہم آنے والے نئے سال میں، آنے والے نئے دنوں میں جب نیا سال عیسوی کا شروع ہوتا ہے تو ہم اگر ان دنوں میں اللہ پاک کے نام کے وظائف کر لیں تو زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں، اور یہ سب انسان کے اپنے دماغ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، اور کس طرح سے اسے بروئے کار لاتا ہے، کس طرح سے وہ چیزوں کو پرکھنا چاہتا ہے۔ تو ہم انسان جس چیزوں کو جیسا دیکھیں گے ویسی ہی ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو آپ لوگ جب بھی کسی نئے سال کا عمل شروع کریں، نئے دن کا عمل شروع کریں، تو آپ کس چیز سے کرتے ہیں؟ آپ نیا دن اپنا جب بھی شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کے مبارک نام سے، اللہ کے مبارک نام سے، اللہ کے ذکر سے اپنا دن شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہماری زندگی میں نئے سال بنائے گئے ہیں، نئے دن بنائے گئے ہیں، جب ایک سال ہمارا زندگی کا ختم ہو چکا ہے تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آنے والے سال میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ کے زندگی کے دن بڑھ نہیں رہے بلکہ آپ کی زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے جو کچھ پہلے کیا، جو کچھ گزر چکا ہے، اب ہمیں ان پر غور کرنا ہے اور اپنے آنے والے دنوں کو بہتر سے بہترین کرنا ہے۔ تو جو لوگ اپنے آنے والے دنوں کو بھی بہترین نہیں کرتے وہ ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ لوگ کسی نئے کام کو شروع کرنے لگیں تو سوچا کریں ہماری پچھلی زندگی میں کون سی ایسی غلطیاں ہوئیں، کون سی ایسی کوتاہیاں ہوئیں۔ اگر ہم نے نماز چھوڑی، اب نماز نہیں چھوڑیں گے، قضا نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی تو کس وجہ سے نہیں ہوئی؟ تو دعائیں قبول نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا۔ تو جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کی کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے سر کے اوپر سے ہی نہیں گزرے گی، اوپر ہی نہیں جائے گی، وہیں پر لٹکی رہے گی جب تک آپ دعا نہیں مانگیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ تو جب جیسے ہی سال شروع ہو آپ نے دعا پڑھ لینی ہے اس نئے سال کی۔ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ آپ نے نئے سال کی دعا پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پورا سال امن و سلامتی میں رہیں گے، اور اللہ پاک آپ کو امن و سلامتی کے ساتھ رکھے گا، اور اس کے علاوہ شیطان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو سمجھ لیں اگر آپ شیطان کے شر سے محفوظ ہو گئے تو پھر آپ کو پورا
برا سال کوئی بھی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوگی، آپ کو کسی قسم کی کوئی آفت نہیں آئے گی۔ تو شیطان اس قدر غلیظ ہے، اس قدر ہمارا دشمن ہے کہ وہ ہمیں بری چیزوں، بری باتوں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اچھائی سے روک دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نماز نہ پڑھو، نیکیاں نہ کرو اور کامیابی کی طرف دوڑو۔ تو روحانی وظائف کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، کامیابی صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں ہے۔ آج آپ اللہ کی راہ میں لگ کر تو دیکھیں، پنجگانہ نماز پڑھ کر تو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر چیز ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے، جو آپ نے نئے آنے والے سال میں آنے سے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے، جیسے ہی نیا سال شروع ہونے والا ہو آپ فوری طور پر اس عمل کو کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورہ قریش جو کہ 30ویں پارے میں موجود ہے، سورہ قریش کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی غور سے سن لیں۔ آپ نے آنے والے دن میں کسی بھی وقت آپ فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ قریش کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ آپ نے سورہ قریش یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو سورہ قریش آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہر دانہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنائے گا۔ تسبیح کا ایک دانہ گرے گا، اللہ پاک کی طرف سے قبولیت کا مژدہ آ جائے گا۔ تسبیح کا دوسرا دانہ گرے گا، اللہ پاک کی رحمت نازل ہوگی۔ تسبیح کا تیسرا دانہ گرے گا، ہر طرف دولت ہی دولت آ جائے گی۔ اور جب تسبیح کا آخری دانہ گرے گا، اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے قبولیت کی گھڑیاں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ پر اللہ پاک اپنی کرم نوازیاں کرنا شروع کر دے گا، آپ پر برکتیں اور بہاریں آ جائیں گی۔ آپ اس عمل کو ایک دفعہ ضرور کریں اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں میری تمام بہنوں میں، تمام بھائیوں میں، تاکہ وہ سب بھی اس عمل کو کریں اور بے شمار فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی طرح سے دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کم سے کم 20 بار درود پاک پڑھنا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔